ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وكريمنا ومعصومنا وسيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا. سامعین کرام، ہم اور آپ مسجد یعنی اللہ کے گھر میں ایک نکاح کی تقریب میں شرکت کی غرض سے حاضر ہوئے ہیں. نکاح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی سنت قرار دیا اور نکاح انسان کی بنیادی ضرورت ہے. نکاح انسان کی نسل انسان کی بقا اور ترقی کا ایک اہم اور حلال اور اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ عمل ہے. معاشرے میں پاکیزگی اور طہارت پیدا کرنے کے لیے اور دلوں اور نگاہوں کے اندر پاکیزگی پیدا کرنے کے لیے نکاح ایک خاص پسندیدہ عمل ہے جس پر اللہ رب العزت نے اجر کا وعدہ کیا ہوا ہے. ایک ہوتا ہے نکاح اور اسی کی وزن پر ایک چیز ہے نباہ. جیسے نکاح ضروری ہے تو اسی کے ساتھ ساتھ نباہ بھی بہت ضروری ہے. اور نباہ کیسے ہوتا ہے؟ نباہ جب ہوتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی عدل اور انصاف کے ساتھ ہو. یہ جو رشتہ ہے یہ رشتہ پیار محبت کا رشتہ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس رشتے کو اس طرح عملی مشق میں بتلایا اور اس طریقے سے برت کر بتلایا کہ اب ہمیں کسی اور معاشرے کی طرف یا کسی اور لوگوں کی طرف نگاہ دوڑانے کی کوئی ضرورت نہیں. خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 11 نکاح کیے اور ہر نکاح جو ہے آپ کا دوسرے نکاح سے جدا ہے، اس کی نوعیتیں الگ ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ گھریلو زندگی کیسے آباد کی جا سکتی ہے اور اس کو کس طرح برتا جا سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ پیار اور محبت کا ہمیں سبق دیا کہ ہم جو ہے اپنے گھروں میں اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کریں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، میں نے ایک مرتبہ ایک بیان میں کہا تھا، میں ایک بات بیچ میں آ گئی ذہن میں تاکہ بھول نہ جاؤں، کہ اپنی بیوی کو آئی لو یو کہنا سنت ہے. میں نے ایک جگہ کہا تو بڑے لوگوں نے مجھ سے بھی کہا کہ آپ نے یہ کیسے کہہ دیا. میں نے کہا دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے فرما رہے یا
عائشہ انی احبک، اے عائشہ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں. تو آئی لو یو کا مطلب کیا ہوا؟ وہی ہوا نا، لینگویج بدل گئی صرف. لیکن ہم اس آئی لو یو کو حرام اور ناجائز طریقے پر استعمال کرتے ہیں اور ناجائز جگہوں پر سمجھتے کہ اس کا استعمال اس جگہ پہ ہوتا ہے، جبکہ آئیے قاعدہ تشریف لائیں، جبکہ یہ تو حلال اور ایسی جگہ پر استعمال ہونا چاہیے کہ یہ بیوی کے دلوں کے اندر محبت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. چاہے جوان ہو، چاہے بوڑھے ہو، چاہے اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں چل رہے ہو، سب کے لیے ہے یہ نسخہ جو ہے سب کے لیے. بلکہ اپنی بیوی کا ایک پیار سے شارٹ فارم میں، مخفف میں اپنی بیوی کا نام رکھنا بھی سنت ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کفر کی دنیا میں کوئی اپنی بیوی کو سیوٹی بلاتا ہے، کوئی پنکی بلاتا ہے، کوئی گولڈی بلاتا ہے، پتہ نہیں اپنے اپنے نام سے، اپنے اپنے مزاج کے مطابق. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دو پیارے پیارے نام رکھے تھے جو کبھی کبھی کسی خاص موقع پر آپ حضرت عائشہ کو مخاطب کیا کرتے تھے. ایک تو عائشہ کا مخفف تھا یا عائش، عائشہ کا مخفف عائش، اور ایک کا حمیرہ. تو معلوم یہ ہوا، اس سے ہمیں یہ سبق مل رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے محبت کرنے کا ہمیں سبق دیا. دیکھیے رشتہ ایسا ہوتا ہے جب تک اس میں محبت کا سیمنٹ نہ ہو، اور ایسا ویسا سیمنٹ نہیں ہونا چاہیے، 53 گریڈ کا ہونا چاہیے جو کبھی چھوٹے نہیں. یہ رشتے کے اندر جتنا مضبوط سیمنٹ ہوگا اتنا یہ رشتہ گاڑا اور مضبوط چلے گا. اور محبت کیسے کرنا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کو بھی عملاً بتلا دیا. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کٹورے میں پانی پی رہی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تھوڑا پانی بچا دینا اس میں سے. حکم کی تعمیل میں حضرت عائشہ نے تھوڑا پانی بچا دیا، کہا یہاں لاؤ. پھر فرمایا کہ عائشہ اس کٹورے کے کس کنارے سے تمہارے لب لگے تھے اس کو بتلائے. حضرت عائشہ نے بتایا کہ میں نے ادھر سے منہ لگا کر پانی پیا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹورے کو کھلایا اور جہاں سے عائشہ کے ہونٹ لگے تھے وہاں سے پانی پیا. یہ محبت کا پیغام ہے. ہمارے یہاں ہم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بس باہر محبت کا پیغام دیتے ملتے اور گھر میں وہی معاملہ ہے کہ چلو گھر کی مرغی دال برابر، ان سے کوئی بات نہیں. اور ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف محبت کا پیغام دیا اور بتلایا بھی ہے، بلکہ تمثیلات کے ذریعے سے سمجھایا. ایک مرتبہ فرمایا عائشہ تم مجھے اتنی پسند ہو، اتنی پیاری ہو کہ جیسے کھجور اور پنیر ملا کر کھانا جتنا پسندیدہ ہے اتنی تم مجھے پسندیدہ ہو، اتنے تم مجھے پیاری ہو. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی مجھے کتنے پیارے بتلا دوں؟ کہا کہ آپ مجھے اتنے پیارے ہیں کہ جتنے کھجور اور شہد ملا کر کھایا جاتا ہے. تو تمثیلات کے ذریعے سے سمجھایا یہ محبت کا رشتہ ہے. اس میں سب سے بڑا عنصر جو ہے وہ محبت کا ہے. اور اطراف اور اکناف کے جو لوگ ہوتے ہیں میاں بیوی کے، ان کی بہت بڑی ذمہ داری یہ بن جاتی ہے کہ ان کے لیے پیار اور محبت کے مواقع ان کو فراہم کرے، تب جا کر اس رشتے کے اندر گاڑا پر اور مضبوطی آئے گی. ورنہ ہمارے یہاں ہوتا ہے جیسی دلہن آ جاتی ہے گھر میں تو ہر آدمی دوربین لگا کے دیکھنے کی کوشش کرتا ہے کہ کر کیا رہی ہے، کیسے چلتی ہے، کیسے بولتی ہے، کیا اس کے اخلاق ہے. اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیے جاتے ہیں، تیرے ماں باپ نے کچھ سکھایا نہیں تجھے. اب یہ باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ کسی کو نہ غصہ آئے تو غصہ آ جائے گا. دیکھیے لڑکی جو ہوتی ہے، لڑکی وہ چاہے بوڑھی ہو جائے، 70 75 80 سال کی بھی ہو جائے، اس کو اپنے میکے سے لگاؤ ہوتا ہے. آپ بوڑھی، آپ کی دادی بھی اگر ہوگی تو آپ پوچھنا میکے کی بات نکالنا تو کہیں گے چلو فوراً چلیں گے.
اس کو اپنے میکے سے لگاؤ ہوتا ہے، میکے کے لوگوں سے لگاؤ ہوتا ہے، اپنے والدین سے لگاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، اور ان کو اس طریقے سے اگر تانے دیے جائے اور توش شمار کیا جائے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے کچھ سکھایا کہ نہیں سکھایا، یہ انداز نہیں ہوتا ہے تربیت کا۔ تربیت کا انداز تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا کہ کس طریقے سے تربیت کی جاتی ہے۔ اور ہمارے گھروں میں جو بگاڑ ہے، ہمارے گھروں میں جو ساس بہو کا رشتہ اتنا مقدس رشتہ ہے، لیکن اس کو اتنا بدنام کر دیا گیا سماج اور معاشرے کے اندر، اس کی وجوہات کیا ہے؟ دیکھیے، آپ عمرے کو جاتے ہیں یا حج پر جاتے تو کہاں سیکھ کر جاتے، اس کے تربیت کی کیمپ لگتے، وہاں جا کے شرکت کرتے، ایک نہیں دو، دو نہیں تین، ہر جگہ جا کر آپ اس کی تربیت کرتے، تربیت حاصل کرتے، تب جاتے حج پر اور عمرے پر، کیونکہ اس کا سیکھنا ضروری ہے، زندگی میں کبھی کبھار موقع آتا ہے۔ لیکن ازدواجی زندگی جو ہوتی ہے یہ تو مستقلاً آپ کی چل رہی ہے، بتاؤ ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر اس کے سیکھنے کا کیا معمول ہے؟ کوئی معمول نہیں، نہ گھروں میں کبھی سکھایا جاتا ہے کہ تمہاری ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے اور تمہیں ایک نئی بیوی سے سابقہ پڑے گا اور تمہارے کچھ نئے رشتہ دار بن جائیں گے، جس کو قرآن میں سحر کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، وَالَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهرًا، اس کو تعبیر کیا ہے کہ تمہارے رشتہ دار ہیں، اب تمہارے رشتے میں آ گئے، تمہارے بیوی کے رشتہ دار تمہارے رشتہ دار ہیں۔ جیسے آنے والی بہو جب شوہر کے گھر پر آتی ہے تو وہ شوہر کے ماں باپ کو اپنا ماں باپ بنا لیتی ہے، شوہر کے بھائی بہنوں کو اپنے بھائی بہن بنا لیتی ہے۔ اسی طریقے سے داماد کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے اور بیوی کے بہن بھائی کو اپنا بہن بھائی سمجھے۔ جو معاملہ اپنے بہن بھائیوں کے تعلق سے وہ پسند کرتا ہے، وہی معاملہ بیوی کے بہن بھائیوں اور والدین سے پسند کرے۔ یہ شریعت کا تو ہمارا اصول ہے، جو اپنے لیے پسند کرے وہ دوسروں کے لیے پسند کرے۔ یہ نہ ہو کہ دونوں کے لیے معیار الگ الگ ہو۔ بگاڑ یہیں پر ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں معیار بدل دیے جاتے ہیں۔ بے لڑکی تو آ کر آپ کے والدین کو والدین بنا لیتی ہے، بے بہو اگر ساس سسروں کی خدمت کرے تو اس بہو کا پورے خاندان میں نام ہوتا ہے نا، پورے خاندان میں بہت اچھی بہو ہے، ماشاءاللہ بہت خدمت کرتی ہے، اور ساس سسرے بھی کہتے ہیں ہمیں کسی چیز کی کوئی ضرورت کا احساس نہیں دیتی، ہر چیز الحمدللہ۔ لیکن داماد اگر ساس سسروں کی خدمت کرے تو ہمارا معیار الٹا ہے۔ جس طریقے سے بہو ساس سسروں کی خدمت کر رہی ہے تو سماج میں نام روشن ہو رہا ہے، اور اگر داماد نے ساس سسروں کی خدمت کی تو پورا سماج اس کو الگ نگاہ سے دیکھے، گیا کام میں سے اپنے ہاتھ سے نکل گیا، اب ان کے ہاتھ میں چلا گیا، اس کو معیوب سمجھا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ معیار دوہرے ہونے کی وجہ سے ہمارے گھروں میں فساد ہے، ساس سسروں میں تال میل نہیں ہے، آپس کی دو بہوؤں میں تال میل نہیں ہے، کیونکہ ایک کے لیے معیار الگ ہے، دوسرے کے لیے دوسرا معیار ہے۔ جب دوہرے معیار کے ہم عادی بن جائیں گے تو اللہ رب العزت سے عدل اور انصاف کی توقع رکھنا بیکار ہے۔ ہمارے اعمال ہی پر تو ہمارے احکامات ہم پر وارد ہوتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور سمجھ لیجیے، ہم راستے سے چل رہے ہیں پیدل یا سواری پر، ہمارا موبائل گر جائے، چابی گر جائے، کوئی چیز گر جائے تو کوئی اٹھا کر ہم کو جب دیتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ شکریہ، تھینک یو، جزاک اللہ، اللہ آپ کو اچھا رکھے۔ پتہ نہیں کتنی دعا، جیسی چیز ہوتی ہے اتنی دعائیں نکلتی ہیں۔ یہ بہو گھر میں رہ کر آپ کو روزانہ پانی دے رہی ہے، چائے دے رہی ہے، کھانا وقت پر دے رہی ہے، بتائیں کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی بہو کو یہ دعائیں دی؟ اللہ تجھے اچھا رکھے، اللہ تیرا آخرت کی کامیاب کر دے، تجھے نیک اولاد اور صالح اولاد عطا فرمائے۔ کتنے لوگ ہیں جو بہو کی خدمت پر بہو کو دعا، جبکہ سب سے زیادہ مستحق آپ کے دعا کی آپ کے گھر میں آپ کی بہو ہے، آپ کی بیوی ہے جو آپ کی خدمت کر رہی ہے۔
ہم باہر لوگوں کو دعائیں دے رہے ہیں اور اللہ والے بن کر پھر رہے ہیں، اور گھر میں جو ہے بیوی دن بھر خدمت کرتی ہے، اس کو کبھی حرف غلط کی طرح جزاک اللہ بھی نہیں نکلتا ہے، جبکہ وہ زیادہ مستحق ہے آپ کی دعاؤں کی۔ وہ آپ کی دن بھر آپ کی خدمت کر رہی ہے، آپ کے بچوں کو پال رہی، پوس رہی، تربیت کر رہی ہے، وہ آپ کے گھر میں ہے، لیکن ہمارا معیار دوہرا ہے، اس لیے گھروں میں فساد اور جھگڑے ہیں۔ اس کے لیے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دونوں رشتوں کے درمیان ایسا محبت والا سیمنٹ ہو کہ دونوں کو علیحدہ نہ کر سکے۔ بعض گھرانے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ چاہتے بھی یہی تھے کہ میاں بیوی جو نئی شادی ہوئی ہے یہ ذرا زیادہ جڑنے نہیں پائے۔ کچھ والدین ایسے بھی ہوتے ہیں پرانے خیالات کے کہ وہ ہوتے ہیں کہ بھائی نہیں زیادہ نہیں جڑنا، تھوڑا علیحدہ علیحدہ رکھو، زیادہ جڑنے لگ جائے تو پھر وہ ان کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے۔ بہت جڑ رہے کیا بات ہے، بہت پیار محبت کی باتیں کر رہے ہیں، بہت باہر گھومنے جا رہے ہیں، آئس کریم کھانے جا رہے ہیں، تو ان کو فکر لاحق، جبکہ اصل تو ان کی محبت ہی کی وجہ سے ان کا رشتہ پروان چڑھے گا۔ اس رشتے کے اندر اگر محبت نہیں ہوگی تو رشتہ پروان چڑھ نہیں پائے گا۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑنا اور جھگڑنا، دیکھو اختلاف سب جگہ ہوتا ہے، جب تک دیکھیے ایک بچہ جب میں مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھا رہا ہوں، وقت کتنا ہے؟ بس 5 منٹ میں ختم ہوتی۔ میں ایک بات مثال کے ذریعے سمجھا رہا ہوں، آپ جانور لے کر آتے ہیں گھر پر پالنے کے لیے، دودھ کے لیے، گائے بھینس جو بھی ہے، یا بلی لاتے ہیں یا طوطا لاتے ہیں، آپ اس کو کتنا پیار دیتے ہیں، تب جا کر وہ جانور آپ کی مزاج کے مطابق ڈھلتا ہے، آپ کی مزاج کے مطابق تبھی ڈھلتا ہے۔ آپ جب جس سے جانور خریدتے ہیں اس سے پوچھتے ہیں لانے سے پہلے کہ بھئی صبح کیا کھاتی ہے، یہ دوپہر میں کیا لگتا ہے، پانی کتنے بجے دینا ہے اس کو، شام میں کیا معمول ہے اس کا۔ جانوروں کا ہم اتنا خیال کرتے ہیں کہ اس کے مالک سے اس کی مرضیات پوچھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے گھر پر آنے کے بعد اس کو کوئی تکلیف نہ ہو اور اس کے مزاج کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کیا جائے۔ لیکن بتائیے کتنے خسر صاحب ایسے جنہوں نے بہو لانے سے پہلے پوچھا ہو کہ بتائیے بھائی اس کا کیا معمول ہے، کھانے میں، ناشتے میں کیا کھاتی ہے، دوپہر میں کیا ہے، رات میں سونے سے پہلے کہیں ایک گلاس دودھ پینے کی عادی تو نہیں ہے، اور سسرال میں آ کر وہ دودھ نہ ملے تو بتائیں طبیعت بگڑے گی نہیں بگڑے گی۔ صبح نیند میں سے اٹھنے سے پہلے اگر چائے لگتی ہو اس کو، فوراً اٹھنے کے بعد اب اس کی 18-20 سال کا یہ معمول ہے، اور سسرال میں آنے کے بعد اگر وہ معمول پورا نہ ہو، ہم کو اگر وقت پر چائے نہ مل جائے تو مزاج بدل جاتے ہیں۔ وہ بھی تو انسان ہے، ہم جانوروں کا خیال رکھ رہے ہیں، اور جس جان کو آپ اللہ کے نام کی برکت سے حلال کر کے لا رہے ہیں اس کے ساتھ ہمارا کیا معاملہ ہے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی آنے والی بہو کو آپ کے لیے رحمت بنائے، آپ حضرات کے لیے جتنے بھی نکاح کل بھی ہوئے آج بھی ہوئے، اللہ رب العزت اس میں برکتیں عطا فرمائے، محبتیں عطا فرمائے، اور عداوتوں سے اور نفرتوں سے ہمیں